ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ سائیکلوجیکل امپیکٹ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں مختلف قسم کی ویڈیو گیمز ہیں، بچے وہ کھیلتے ہیں، پھر اس کے ساتھ آئس کی ٹاکسکس بہت ساری چیزیں یوز کرتے ہیں. اور ہم نے 3-4 کیسز ابھی BBC کی رپورٹ اور مختلف ہیومن رائٹس کی میں دیکھ رہا تھا کہ کئی بچوں نے اپنے والدین پہ اٹیمپٹ کی ہے مرڈر کی، اور کئیوں نے کیا بھی ہے. 1-2 کیسز کراچی میں بھی آئے. تو امپیکٹ پتہ چلا کہ ایک مخصوص قسم کی گیم ہے PUBG جسے کہتے ہیں، اس کا نیگیٹو امپیکٹ تھا. تو سائیکلوجیکلی بچے گھروں میں بھی چڑچڑے پن کا شکار ہیں. اگر موبائل لینے کی کوشش کریں، یہاں BCU میسیج ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ پروگرام آج کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے. تو کس حد تک بچوں کی نفسیات متاثر ہو رہی ہے اور اس کا انکاؤنٹر کیا ہے؟ بہت ریلیٹڈ ہے. جیسے سر نے بات کی نا، اسی سے لنک کرتے ہوئے میں یہاں سے سٹارٹ کروں گی. گھروں کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ حساسیت کے لیول بہت ہائی ہوئے ہوئے ہیں. ہر بچہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا تشویش میں، بے چینی میں، بے تابی میں، اس سارے لیول پہ جا رہا ہے. لیکن اماں ابا کے لیول پہ اس انڈرسٹینڈنگ کو نہ سمجھنا. دیکھیں امپیکٹ سے پہلے نا ہمیں تھوڑا سا سائنس کی بیس پہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. 9 عمری کے لیول پہ جو بچہ ہوتا ہے اس کی جو حساسیت کا لیول ہوتا ہے، یا سامنے پری فرونٹل کارٹیکس ہوتا ہے دماغ کا، وہ لیول پراپر ڈیولپ ہی نہیں ہوا ہوتا، اور اسے اتنی ہائی اسٹیمولیشن دی جاتی ہے. کس لیول پہ؟ یہ جو ہم ڈوپامن سپائک بھی پڑھتے ہیں آج کل، کہتے ہیں کہ بچہ ایک طرح سے دوائی کے طور پر اس کو لے رہا ہے، اور اس قدر لے رہا ہے کہ اس دوائی کا اثر بھی نہیں بعد میں ہو رہا ہوتا. ہر دیر میں تھوڑی دیر میں چچا رہا ہوتا ہے کہ مجھے موبائل چاہیے. اتنی زیادہ ایڈکشن تک لیول جانا، ایک پورا پروسیس عمل طے ہوتا ہے. اس سارے عوامل کے اندر جو امپیکٹ اس کے جذبات کی صحت، اس کی اپنی حساسیت، اور اس کا جو امپیکٹ ود ریلیشن شپ بنتا ہے، جیسے کیونکہ آپ کا ریلیشن شپ، تعلقات آپ کے صرف اپنے ساتھ بھی تو ہوتے ہیں نا، وہ تعلق اس کے ساتھ اپنے ساتھ بھی نہیں بن پا رہا ہوتا. ایکسٹرنل اتنا سٹیمولنٹ ہو جاتا ہے، وہ اسکرین سے، گیم سے، کوئی بھی مواد دیکھ رہا ہے، کانٹینٹ کسی طرح کا بھی ہو، اس کی جو فریکوینسی ہے، اس کا جو ٹائم ہے، اور اس میں وہ آؤٹ پٹ کیا لے رہا ہے. انسانی جو بچوں پہ زیادہ امپیکٹ اس لیے بھی پڑتا ہے کہ اس کو صرف آؤٹ پٹ میں ہائی لیول پہ چاہیے ہوتا ہے پلیئر. انسانی نفسیات کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایگو، سپر ایگو، اور پلیئر کے لیول پہ. یہاں بچہ صرف اپنی خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے. ماں باپ بے شک اسے کنٹرول کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک دفعہ کنٹرول کرتے ہیں، ہفتے میں پھر چھوڑ دیتے ہیں. 4 دن کنٹرول کیا، ہفتے میں پھر چھوڑ دیا، وہ کنسسٹنسی بھی ڈیولپ نہیں ہوتی. تو امپیکٹ میں اس کے اندر جذباتیت کے ایلیمنٹ پہ خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے اپنے پورے برین سٹرکچر کے اندر چینجز ایسی آتی ہیں جو اسے، جیسے ہم کہتے ہیں اب کا معاشرہ جو ہے ایپیتھی پہ جا رہا ہے. ہمدردی کا ایلیمنٹ ہمارے بچوں کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا، وہ حساسیت کا لیول بھی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں یار ہم تو اتنے زیادہ پیروکار تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا اپنے بچوں سے. تو اب وہ اتنی سٹیمولیشن ایکسٹرنل ریسیو کر رہا ہے، وہ کس سے ریسیو کر رہا ہے، کس کانٹینٹ سے کر رہا ہے، کس ایپ سے کر رہا ہے، اس پہ بھی بعض کا میرے پاس فیملیز آتی ہیں نا، اور فیملیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو یہ فلاں ایپ یوز کر رہا ہے اور مجھے اس کا پتہ بھی نہیں ہے. بینگ ان پیرنٹ، وائی ڈونٹ یو نو؟ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، اور نیم برہانہ یا برہانہ کہہ لیں، اس کے لیے مہذب لفظ یہی ہے. تو اس پہ ویوز ٹک ٹاک پہ، انسٹا پہ، فیس بک پہ، اگر میرے پاس بھی سیل فون ہے تو اس میں نے قرآن مجید کی ایپ اگر رکھی ہے، تو اس پہ بھی اسلامک ایڈز بکس وہی ہیں، چلتے تو ہیں. ایڈز وہی چلتے ہیں. انفارچونیٹ ہے. تو یہ ریٹنگ کے چکر میں کمائی، اپنے جسم کو برہنہ کر کے کمانا بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، اور اس کے لائکس، شیئرنگ جو مل رہی ہیں. تو اس کو کوئی قانونی طور پہ یا نفسیاتی یہ کوئی مسئلہ ہے خواتین کا؟ بھینس کا دودھ لے رہی ہیں تو اس وقت کی بھی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے. سر یہ جو ایکو سسٹم ہوتا ہے نا، جو چل رہا ہوتا ہے، جو رواج ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے جو ڈیزائر ہوتی ہے میٹیٹ کرنے کی، کاپی کرنے کی. اب پوری دنیا میں ایک جو مزاج بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سب سے خوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ سب سے ٹاپ کے انفلوئنسر پائے جا رہے ہوں، چاہے آپ کا کانٹینٹ کیسا بھی ہے، میل ہے فیمیل ہے. اس کے اور طریقے بھی ہیں. یس، لیکن جو طریقہ آسان ہے جس پہ آپ کو، میں کیونکہ میرا کام زیادہ تر جنسی تعلقات کے ریلیٹڈ کام کرنا ہے، کپلز کو کے ریلیٹڈ ہے، تو ہم کوئی بھی ایسا ورڈ یا کوئی ایسی پروموشنل ویڈیو کرتے ہیں نا، تو ہمارا سب سے زیادہ اٹیک اس پہ آتا ہے. اٹیک سے مراد فلو جس پہ آتا ہے، وہ اس پہ آتا ہے جہاں پہ ہم نے کھل کے بات کی ہوتی ہے، لفظوں کا ایسا استعمال کیا ہوتا ہے. تو ہمارا جو ایکو سسٹم ہے، یعنی جو ہوائی نظام چلتا ہے نا نفسیات کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کا انسٹنٹ رسپانس ملے. اب یہ جو خواتین کی آپ بات کر رہے ہیں، کون ان کو لائک کرنے والا ہے؟ 97% ان کو فالو کرتا ہے میل. ایگزامپل کے تو جنرل آبزرویشن ہے، تحقیق بیس میں نہیں کہہ رہی، جنرل آبزرویشن ہے. اب فرض کیا یہ سارا کا سارا
تو اس لیول پہ کانٹینٹ کس طرح سے کریٹ، آپ اجازت کتنی دے رہے ہیں، اس میں بھی کون ذمہ دار ہوگا؟ والد ہے، جیسے خاتون ایک اپنا سوشل میڈیا کا کوئی پیج چلاتی ہے یا کچھ کام کر رہی ہے، اب وہ کمرے میں کتنی دیر تک ہے؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب نے قدروں کی طرف اشارہ کیا، چونکہ آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں یہ ابھی تک کی جو تحقیق ہمارے سامنے آئی ہے، سوشل میڈیا پہ جو ریلیشن شپ ایک بلڈ ہوتا ہے، ظاہر ہے دیکھا تو دوسرے کو پکچر شیئر ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک جج صاحبہ تھیں، ان کے پاس میں ایک دفعہ گیا، انہوں نے کہا کہ ڈائیورس ریشو جو لو میرج کی ہے تھرو سوشل میڈیا کمیونیکیشن وہ 70% ہے، جو ارینج ہے وہ 10% ہے۔ یس، تو اس کے بارے میں ذرا گائیڈ کریں لوگوں کو کہ کیا ہے یہ۔ ہاں دیکھیں، سب سے زیادہ نا دنیا میں سارے انسٹیٹیوٹس ہیں، لیکن جو پیرنٹنگ کا اور میرج کا وہ انسٹیٹیوٹس ہمارے پاس نہیں ہیں۔ پہلی چیز تو ہم اس سے بالکل آشنا ہیں۔ یہ سارا ایک بہت زیادہ سائنس بیسڈ اپروچز بھی ہوتی ہیں جن کی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اب رش میں گئے آپ، ایموشن میں گئے، 4 فیزز ہوتی ہیں کسی بھی شادی میں، آپ اٹریکشن کی طرف گئے، آپ نے ریالٹی کھلی، ایکسیپٹنس پہ گئے اور میچورٹی لیول آیا۔ لیکن زیادہ تر میاں بیوی جب ریالٹی اور ایکسیپٹنس کی فیز میں جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑے لگتے ہیں۔ اسکرین اور ہے، حقیقت اور یس، ہے۔ تو اس لیول پہ اسی لیے یہ جو ریشو بھی نظر آ رہی ہے نا، اب جا کے ایون میرے پاس اپنے جو کیسز آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ریشو ہوتی ہے کہ وہ پہلے 5 سال کے اندر اندر ان کا بند ٹوٹ جاتا ہے، مطلب 1 سال کے اندر اندر ہی یہ ٹرن ایسا آف ہو تو نہیں جاتا ہے۔ سبز باغ، مجھے ایک دوست نے دیکھیے کہا کہ ایکسپیکٹیشن آف ریالٹیز جو دونوں ہے نا نہیں شادی نہیں، کے جو اندر، عدالت کے اندر لڑکی سے پوچھا کیا وجہ تھی تو اس نے کہا کہ پہلے کہتا تھا تارے توڑ لاؤں گا، اب آلو پیاز بھی نہیں لا سکتا۔ یس، ایسا ہی ہے نا۔ حقیقت ہے۔ آپ باتیں کرنے کو تو بہت زیادہ خواب دکھا دیتے ہیں، لیکن جب ریالٹی میں میاں بیوی ابھی جو ہم کیس بھی دیکھ کے آئے ہیں، میں آپ کو جو بتا رہی تھی، اس میں سب سے زیادہ دونوں کنفلکٹ ہی بن رہا ہے، اور کنفلکٹ پہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اور پورے معاشرے کی بنیادی رشتے کی علامت ہی یہی ہے کہ آپ سیکریفائسز، کمپرومائزز، انڈرسٹینڈنگ اور سنبھل کے چلو۔ سنبھل کے چلنے والی تو سٹیج سکھا ہی نہیں رہا۔ اماں ابا کہہ رہی ہیں بس ہم ہیں نا پیچھے، تم آ جاؤ، کوئی کچھ ہاتھ بھی اٹھا کے تو دیکھے یا کچھ کر کے بھی تو دیکھے۔ اب وہ سوشل میڈیا پہ جو ڈرامہ جو چیزیں وی لاگ دیکھ کے اسی طرف جا رہے ہیں۔